بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کو شراب پینے کی پاداش میں، شراب نوشی کے جرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے پر ثابت ہوا تو حد نافذ کی اور اس کو کوڑے لگائے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر اس کو اسی جرم میں پکڑ کے لایا گیا، پھر اس کو سزا ملی، کوڑے لگایا گیا۔ چند دن بعد اس کو دوبارہ لایا گیا، تو بار بار سزا ملنے کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے فرمایا، جب وہ جانے لگا تو صحابی فرمانے اللہ اس پر لعنت کرے، متعدد بار یہ اس جرم کی پاداش میں لایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت بھیجیے، واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے جرم جو بنتا تھا اس پر سزا تو متعین کی، لیکن اللہ کے نبی نے لعنت بھیجنے سے اس لیے منع کیا کہ اللہ کے نبی نے اس کے اندر ایک اچھائی تلاش کی اور کوشش کی کہ اس اچھائی کی وجہ سے اس کو لعنت کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک یہ فن ہے کہ قبل اس سے کہ آپ لوگوں میں موجود برائی کا درخت جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ان میں شجرہ خیر تلاش کر کے اس کی آبیاری کیجیے۔ کسی کے اندر کوئی ایک پتا تو ایک ٹہنی تو خیر کی ہوگی، تو آپ اس کے اوپر آبیاری کریں، اس کو خوب اس کی کیئر کریں، اس کو گروتھ کریں، تو ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن اس کی جو جڑ ہے، اس کی دوسری برائی کی جڑ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کر، گناہ گار سے نہیں۔ ہر انسان کے اندر کئی خامیاں، کئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اگر ان لوگوں کو قریب لانا ہے، پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ لوگوں سے اچھا گمان کریں۔ اگر آپ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، آپ کسی کو گناہ پہ سزا نہیں دے سکتے، آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ اختیارات نہیں ہیں، تو اس گناہ کو بھلے برا سمجھیں، لازمی برا سمجھیں کہ یہ گناہ کی عادت بری ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اچھائی بھی یقیناً اچھائی موجود ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ اس کو رزق دے رہا ہو، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہوگی۔ اس اچھائی کو تلاش کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی اپریشیشن کے ذریعے سے اس کو دین کے قریب لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔